آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت سے کرانے جا رہے ہیں جو ادب کے میدان میں وادی کشمیر کا ایک بڑا نام ہے۔ آپ نہ صرف شاعر، ادیب، تنقید نگار اور ترجمہ کار ہیں بلکہ ایک استاد ہونے کے ساتھ ساتھ ساہتیہ اکیڈمی کے کنوینر بھی رہ چکے ہیں۔ جی ہاں، میری مراد پروفیسر محمد زماں آزوردہ سے ہیں۔ خوش آمدید ہے آپ کا ETV بھارت میں۔ جی شکریہ آپ کا پرویز صاحب، آپ آئے، کوئی یاد کرتا ہے، بڑی بات ہے۔ پروفیسر محمد زماں آزوردہ ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی پیدائش اور ابتدائی تعلیم و تربیت کے حوالے سے جاننا چاہیں گے مختصراً۔ کیا کہیں، آج کل کے دور کو دیکھا جائے تو جس طرح سے سیلیبریشنز ہوتے ہیں برتھ ڈے پہ، اس حساب سے تو ہم پیدا ہی نہیں ہوئے۔ میرا جنم 17 مارچ 1945 کو امرتسر میں ہوا۔ میرے پیرنٹس اس وقت تجارت کے سلسلے میں وہاں قیام پذیر تھے اور وہیں میری پیدائش ہوئی۔ 45 کے بعد آپ جانتے ہیں امیجیٹلی 47 آ گیا، وہاں سے ان کو آنا پڑا واپس یہاں گھر۔ مائی فادر واز اے ڈفرینٹ پرسن۔ اس نے لاہور کو چوز نہیں کیا جو 16 میل دور تھا، پھر کشمیر کو چوز کیا جو اتنے لیکن مصیبتوں سے کس طرح سے وہ یہاں پہنچے۔ لیکن اصل میں کشمیر کے رہنے والے جو ہیں، کشمیر کی محبت اتنی ہوتی ہے کہ وہ نہیں رہ سکتے باہر۔ اس سے سرزمین کی کشش ایسی ہوتی ہے کہ چھوڑ نہیں پاتے ہیں۔ تو ابتدائی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بتائیے ہمیں۔ اگر دیکھا جائے قاعدے سے تو ہماری کوئی تعلیم و تربیت تو ضرور ہوئی، لیکن تعلیم ہوئی ہی نہیں۔ یہاں ایک پرائمری اسکول ہوا کرتا تھا، اسلامیہ پرائمری اسکول، اس میں میں نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد ایک ہری سنگھ ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا۔ میٹرک کے بعد میں جانا چاہتا تھا، ایس پی کالج میں ایڈمیشن ہوا۔ مجھے یاد ہے میڈیکل والی لسٹ میں، بایولوجی والی لسٹ میں 14 نمبر پر میرا نام تھا، لیکن somehow I took to it کہ میرے والد بوڑھے ہیں، بھائی چھوٹے ہیں، میں پڑھوں گا تو پھر کیا بنے گا فیملی کا، جبکہ میری عمر 14 سال کی تھی۔ میں گھر واپس آیا، اپنے باپ سے کہا میں نوکری کروں گا، تو then I took to a job۔ اس کے بعد پھر وہ مختلف جابس کیے، میں نے پھر MA میں ٹاپ کیا۔ اس زمانے میں ایک صورت یہ ہوتی تھی، 2 ہی لوگ پرائیویٹ امتحان دے سکتے تھے، یا تو ویمن کینڈیڈیٹ یا ٹیچر کینڈیڈیٹ۔ اچھا، یہ تھرو آؤٹ دا یونیورسٹیز یہی تھا سسٹم۔ پھر میں نے اورینٹل لائن چوز کی، اورینٹل لائن کے تھرو میں آیا۔ الٹیمیٹلی آئی ہیڈ ٹو شفٹ ٹو ایجوکیشن فار کمپلیٹنگ مائی ایجوکیشن۔ تو پھر میں ایجوکیشن میں ٹیچر ہو گیا۔ اس وقت تک میں 6-7 موقع میں بدل چکا تھا، تو وہاں سے میں نے پھر اس وقت MA کیا، MA میں ٹاپ کیا، تو امیجیٹلی آفٹر دیٹ دوسرے یا تیسرے سال میں کشمیر یونیورسٹی میں ٹیچر ہو گیا۔ اٹ واز 73۔ تو اس کے بعد پھر یونیورسٹی میں رہا 2004 تک۔ ہمارے یہاں 60 تھا اس زمانے میں۔ اس بیچ میں ڈین فیکلٹی آف آرٹس 2 ٹرمز رہا، ڈین فیکلٹی آف اورینٹل لرننگ میں 1 ٹرم رہا۔ میں نے ہیڈ کیا کشمیری ڈپارٹمنٹ کو 1-2 سال، میں نے اردو ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کیا کافی وقت تک۔ میں لائبریرین بھی رہا 3-4 سال۔ وادی کشمیر کے بعض شعراء اپنی تحریریں جو ہیں مخصوص زبان میں سامنے لاتے ہیں، لیکن جہاں تک آپ کی شاعری کا تعلق ہے، آپ بیک وقت تینوں زبانوں یعنی کشمیری، اردو اور انگریزی میں لکھتے ہیں، ایسا کیوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ انگریزی میں نے اصل میں شروعات کی تھی۔ پہلے میں انگریزی میں چھپا، اس کے بعد میں اردو میں چھپا، اس کے بعد میں نے کشمیری کو میں نے بالکل اردو کو طلاق تو نہیں دی۔ اردو اب تک میرے ساتھ ہے، ابھی میں لکھتا ہوں۔ ابھی میری کتاب آئی ہے لیٹسٹ، لوح و قلم، یہ میرے خیال میں دسمبر میں آئی ہے، ابھی دوسرا ایڈیشن اس کا چھپ رہا ہے۔ اور پھر کشمیری میں نے اس لیے لکھا کہ میں ایسے لکھتا تھا اور میرے کچھ دوست تھے۔ شروعات انگریزی سے ہی ہوئی آپ کی؟ ہاں، شروعات اس وقت انگریزی سے ہوئی۔ وہ میں نے لکھی کچھ چیزیں MZ مرزا کے نام سے میں لکھتا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ جب اردو میں لکھنا شروع کیا، اردو میں پہلی کتاب میری 73 میں چھپی تھی، پھر 74 میں ایک، پھر 75 میں، اسی طرح سے 75 جو تھا وہ اٹ واز انٹرنیشنل ایئر فار ویمن، اس پہ میری کتاب شیریں کے خطوط چھپی۔ دین ان 1979 اٹ واز انٹرنیشنل ایئر فار چلڈرن، میری کتاب گلدستہ 4 حصوں میں آئی، اور بقیہ تو چھپتی رہی کتابیں۔
افسانوں کا ایک کلیکشن آیا، ایسیز کے کئی کلیکشن آئے، اور کشمیری میں جب میں نے ایسیز لکھے کچھ دوستوں کے اصرار پہ، وہ کہتے تھے کہ یار کشمیری میں کوئی نہیں لکھتا. ان میں خاص طور سے میں نام لوں گا مولانا نبی گوہر کا، آفتاب اکشن رہبر کا، سومناتھ سادھو کا. جب میرا اردو ایسے براڈ کاسٹ ہوتا تھا تو کاریڈور میں یہ لوگ ملتے تھے. اچھا. یعنی ریڈیو کے کاریڈور میں آفتاب اکشن رہبر ایک کمرے سے نکلتے تھے اور سومناتھ سادھو دوسرے کمرے سے. وہ دونوں پروڈیوسر تھے ریڈیو میں؟ نہیں، سومناتھ سادھو شاید اس وقت اسسٹنٹ ڈائریکٹر یا ڈپٹی ڈائریکٹر تھے کچھ، لیکن وہ سے بہت سینئر تھے. آفتاب اکشن رہبر پروڈیوسر تھے. ہمارے لیے کوئی نہیں لکھتا تھا. نہیں ٹوک ٹیر. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے لکھنا شروع کیا، بہت پاپولر ہو گیا، اور اس کے بعد سے پھر یہ اردو ہی چلتی رہی. حالانکہ پہلے میں کشمیری میں براڈ کاسٹ ہوا ہوں. پھر ان کے کہنے سے میں نے کشمیری میں لکھنا شروع کیا. اس کے بعد 83 میں میرا جو کشمیری کلیکشن آیا، یہ ایسے، اس کا نام میں نے ایسے اس لیے رکھا کہ اس جانر کے اس صنف کے لیے کوئی پکا نام نہیں تھا. کوئی انشائیہ کہتا تھا، کوئی قلم پارہ کہتا تھا، کوئی مضمون کہتا تھا، کوئی کچھ. تو پھر حالانکہ ایسا اردو میں بھی ہوا ہے، ایسا انگریزی میں بھی ہوا ہے ایسے کے ساتھ، کس طرح سے وہ اس کو نام دیے گئے. تو میں نے ایسے اس لیے لکھا اس پہ 3 بار ٹائٹل پہ ایسے ایسے ایسے، وہ اس لیے کہ یہ نام جو ہے رجسٹر ہو جائے. لوگوں نے ایکسیپٹ بھی کیا، اور پھر اسی پہ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا 84 میں. اچھا آذردہ صاحب، شاعری کے اعتبار سے کون سی زبان سب سے زیادہ آپ کے دل کے قریب ہے؟ دیکھیے، زبان وہی دل کے قریب ہوتی ہے جس میں شعر نازل ہوتا ہے. وہ ایسا ہے کہ دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں شاعری میں، کسی بھی کریٹیو ایکٹیویٹی میں، رائٹنگ میں. ایک تو آمد ہوتی ہے، ایک آورد ہوتا ہے. کریٹیویٹی کا کسی زبان کے ساتھ اس قدر جوڑنا مجھے لگتا ہے ذاتی طور پہ یہ مناسب نہیں ہے. البتہ ایک بات ہے کہ بعض باتیں جو ہیں وہ آدمی صرف اپنی مادری زبان میں ٹھیک سے کہہ پاتا ہے. کشمیری کا محاورہ ہے، یاد رکھیے گا، آپ بھی کشمیری ہیں، زچن نال اتھن نہیں. میں نے کہا کہ اس کو آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کیجیے، انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیجیے، آپ کر ہی نہیں سکتے. زچن نال اتھن نہیں کیا مطلب؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کبھی کبھی ہڑبڑی میں جب آپ کچھ پہننا چاہتے ہیں، جیسے کرتے یہاں کے ہوتے ہیں، نہیں ملتا کہ کہاں سے گریبان اس کا کہاں ہے اور کیسے پہنے. اچھا آذردہ صاحب، وادی کشمیر کے ادبا اور شعراء کو تدریسی کتابوں میں متعارف کرانے کا اعزاز بھی آپ کو حاصل ہوا ہے. یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ جی ہوا ایسا کہ اصل میں 40 سال تک ہمارے یہاں جو نصابی کتابیں تھیں وہ ریوائز نہیں ہوئی تھیں. اور اتفاق ہے کہ پہلے تو سب کچھ باہر کے لوگ کرتے تھے. میں نے جب دیکھا ان کتابوں کو، ان میں برگد تو ہے لیکن چنار غائب ہے، ان میں میرا تو ہے لیکن للدت غائب ہے، ان میں اکبر کے قصے تو ہیں لیکن سلطان زین العابدین کے قصے نہیں ہیں. اسی طرح سے شخصیتیں، پھر باہر کے شعراء ادیب ہیں، یہاں کے ادیب اور شعراء نہیں تھے. دے وانٹ ٹو ٹیک چلڈرن فرام نون ٹو ان نون. جو چیزیں وہ پہچانتے ہوں ان سے پھر دوسری چیزوں تک جو ان کے قریب نہ ہوں. جیسے آپ نے چنار کو سمجھایا نا تو کسی موقع پہ وہ برگد کو بھی سمجھے گا. آپ نے شیخ العالم کو سمجھایا نا تو کسی دن وہ کبیر وغیرہ ان کو سمجھے گا. جب آپ للدت کو سمجھائیں گے وہ پھر اکا مہادیوی اور میرا ان کو بھی سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ادیبوں شاعروں میں ایک ایسا شاعر جو آپ کے سامنے غزل سناتا ہے، اس کو تو آپ جانتے ہی نہیں، جس کو آپ نے نہ دیکھا نہ بھالا نہ سنا، اس کو آپ اس میں رکھتے ہیں. تو اس میں پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں، سمجھنے سمجھانے میں بڑا یہ فرق پڑتا ہے. جو آپ نے اس وقت پہل شروع کی تھی وہ کافی سراہی گئی. آذردہ صاحب، آپ ساہتیہ اکیڈمی کے کنوینر بھی رہ چکے ہیں. کیا وجہ ہے کہ وادی کشمیر کے چند ہی شخصیات کو کشمیری زبان میں ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ ملا ہے؟ کیا باقی جو ہے اس معیار پر کھرا نہیں اترتے ہیں؟ ساہتیہ اکیڈمی ایکچولی یہ 22 زبانوں کی، بلکہ اب تو 24 ہیں، 24 زبانوں کی اکیڈمی ہے، اور مختلف جگہوں سے نام آتے ہیں جس سے ایک جنرل کونسل بنتی ہے. جنرل کونسل میں سے پھر ایگزیکیوٹیو بورڈ بنتا ہے، اور اس ایگزیکیوٹیو بورڈ ہی سے وہ کنوینرز آ جاتے ہیں ڈفرینٹ لینگویجز کے.
اور ہر زبان کے لیے ہر سال ایک ایوارڈ ہوتا ہے. پہلے تو ایک ہی ہوتا تھا، جس زمانے میں ہم کو ملا تھا اس زمانے میں ایک ہی ہوتا تھا، مین ایوارڈ. اور اس کے بعد اب شروع کیا ہے ترجمے کا بھی ملتا ہے، اس کا بھی ہمیں ملا ہے. بچوں کے لیے لکھنے والوں کو بھی ملتا ہے، اور ایک یووا ایوارڈ بھی ہے. سال مختلف کتابیں چھپتی ہیں، 3-4 سال اس کی لائف ہوتی ہے کتاب کی ایوارڈ کے لیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی سال میں 4-5 زبردست کتابیں آتی ہیں. اب وہاں یہ گنجائش تو نہیں ہے کہ 5 کو ایوارڈ دے دیں. پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں کنٹریبیوشن کس کا زیادہ ہے، لائف ٹائم اچیومنٹس اس کی کیا ہیں، اس حساب سے ایک کا نام ملتا ہے. بائی دا ٹائم دوسرا جو دعوے دار ہے، بائی دا ٹائم اس کی کتاب کا نمبر آتا اور 4-5 کتابیں ایسی آئی ہوتی ہیں. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے پھر اکیڈمی ایوارڈ نہیں دیتی ہے، یہ رائٹرس ایوارڈ دیتے ہیں. کشمیری میں جو ایوارڈ دیتے ہیں وہ جوری جو بنتی ہے وہ کشمیری رائٹرس کی ہوتی ہے. ساہت اکیڈمی ورکس لائک اے پوسٹ آفس. جوری میں سامنے جو بیٹھتے ہیں، جب وہ دوسروں کی رائے بھی دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کی رائے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ہاں مجھ سے یہ چیز چھوٹ گئی تھی یا ان سے یہ چیز چھوٹ گئی ہے. اس طرح سے ایوارڈ کا وہ ڈیسیجن ہوتا ہے. تو اس میں یہ سوچنا کہ یعنی کشمیریوں کو ایوارڈ نہیں ملتا، آئی ڈونٹ تھنک سو. البتہ ایک بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر میں سے کسی کو اردو میں ایوارڈ نہیں ملا سوائے شیخ محمد عبداللہ کے. وہ جو ان کی بایوگرافی تھی نا عطف چنار کے نام سے چھپی، کنٹروورشل بھی ہے، کچھ اچھا ترجمے بھی اس کے ہوئے، تو بہرحال اٹس اے بک. آپ نے گوپی چند نارنگ کی جو تنقیدی کتاب ہے اس کا کشمیری ترجمہ کیا ہے. ترجمہ کرنے میں کتنا وقت لگا اور اس کتاب کا ترجمہ کرنے سے کشمیری زبان کو کیا حاصل ہوا؟ دیکھیے میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ان کی کتاب کا تو میں نے خیر بعد میں ترجمہ کیا، اس سے پہلے میں نے کئی کتابیں کی ہیں. جیسے وہ کن عبداللہ کا ناول میں نے وہ میموریل سٹونز ملیالی ناول ہے، اس کو میں نے کشمیری میں منتقل کیا. اس کے علاوہ میں نے کنڑ افسانے، بنگالی افسانے، ملیالم افسانے اور یہ پنجابی نظمیں اور نہیں بہت کچھ کیا تھا. یہ کتاب جو ہے اس کو میں نے کئی لوگوں کو دیا کہ اس کو ٹرانسلیٹ کرو. یہ لنگوسٹکس پہ کتاب ہے اور اس میں ہمارا بھی ذکر ہے کہ کشمیر والوں کا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے ایک زمانے میں. اس لیے میری چاہت تھی، تو میری خواہش تھی کہ یہ آ جائے کشمیری میں. لیکن صاحب جس کو بھی اسائن کیا، ہم نے کہا کہ ذرا اس پہ ٹرائی کرو، تو 2-4 دن بعد 2-4 ہفتے بعد ہاتھ کھڑے کر لیے کہ نہیں صاحب. تو پھر میں نے وجہ کیا تھی اس کی؟ میرے خیال میں ڈیفیکلٹی آئی ان کو، اور پھر زخیم کتاب تھی. اس کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے یہ خود ہی کرنا چاہیے. آپ کو تعجب ہوگا، میں نے شاید 1-8 چیپٹر اس کا لندن میں کیا ہے. میں نے سیریا میں اس کے کچھ چیپٹرز کیے ہیں. میں نے بمبئی میں بیٹھ کے کچھ چیپٹرز کیے ہیں. میں نے یہاں ہندوستان کے مختلف شہروں میں، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہی رہتا تھا جب تک یہ کمپلیٹ نہ ہوا، اور میں نے کیا تھا کمپلیٹ وہ 2008 میں. اور ہر ادیب کو، ہر شاعر کو جو زبان کا طالب علم ہے، ایم اے کشمیری میں کرتا ہے، بی اے کشمیری میں کرتا ہے، اس کو ان اصطلاحات سے، ان تراکیب سے، تھیریز سے واسطہ پڑتا ہے. تو اس کے لیے ایک اور سلسلہ، ٹھیک بے شک وہ انگریزی میں ہی پڑھے، وہ اردو میں ہی پڑھے، لیکن ایک آپشن کشمیری کا بھی ہے اگر وہ کشمیری میں پڑھنا چاہتا ہے. ٹائٹل کیسے یاد؟ آذردہ صاحب وادی کشمیر کے ابھرتے ہوئے شاعروں اور ادیبوں کو کہاں پاتے ہیں؟ دیکھیے ایک بات ہے کہ آپ اصل میں افلاطون روز پیدا نہیں ہوتے، لیکن یہاں جو نئے لوگ ہیں ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہے. ہمارے نئے ٹیلنٹ کے پاس جو خیالات آتے ہیں، جو نئی چیزیں آ جاتی ہیں، جو نیا سماج ابھر رہا ہے، جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اس کو مد نظر رکھ کے، اس کو سامنے رکھ کے جو تبدیلیاں آئی ہیں ان تبدیلیوں کو برابر قلم بند کر رہے ہیں، ان تبدیلیوں کا محاکمہ بھی کرتے ہیں اور اس کو اور انٹروڈیوس بھی کرتے ہیں. دوسری بات جو اس کے ساتھ ہے وہ یہ ہے، جب آپ دیکھیں کہ کشمیر کی آبادی کتنی ہے، اسپیشلی کشمیری بولنے والوں کی آبادی کتنی ہے، اور پھر بنگالی بولنے والوں کی آبادی کتنی ہے، تامل بولنے والوں کی آبادی کتنی ہے، تیلگو بولنے والوں کی آبادی کتنی ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. اگر اس میں آپ موازنہ کریں گے تو آپ کو یہاں ان کے مقابلے میں رائٹر زیادہ ملیں گے، پوئٹ زیادہ ملیں گے. تو کسی طرح سے مایوس ہونے کی کوئی یعنی ضرورت نہیں ہے. آذردہ صاحب آخر پر جانا چاہیں گے کہ ادب کے لحاظ سے وادی کشمیر کا مستقبل آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اگر آپ ادب کے لحاظ سے مستقبل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے،
ادب بجائے خود ہمارا مستقبل ہی ہے. اب جو ٹیکنالوجی کا ہے دور، تو اس میں ادب کو بظاہر لگتا ہے کہ اہمیت کم مل رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ کسی نہ کسی زمانے میں اس سے بھاگ کے پھر ادب میں پناہ لینے کی کوشش کریں گے. بہرحال آپ نے ای ٹی وی بھارت کو اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بے حد شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ آئے.